اس بار حدید نے مجھے بڑے غصے سے دیکھا تھا۔ میں نے کہا بہت بڑے بدماش ہو تم، ایسی حرکتیں کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ مجھے پالو گے یا میں تم سے شادی کر لوں گی؟ میری بات پہ وہ چپ چاپ نظریں جھکائے میری باتیں سن رہا تھا، اپنی دونوں مٹھیاں بھینچی ہوئی تھیں۔ میں نے کہا آئندہ اگر تم نے میرے لیے کوئی بھی رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا چھوڑوں گی نہیں تمہیں۔ یہ کہہ کے میں کمرے سے باہر نکل گئی۔ چند قدم چلتے ہی مجھے لگا کسی نے بڑی مضبوطی سے میرا بازو پکڑا تھا۔ میں نے دیکھا تو حدید تھا، تیز قدموں سے مجھے باہر لے جانے لگا۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ چھوڑو مجھے۔ لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا، چپ چاپ مجھے کوریڈور سے لفٹ کی جانب لے جانے لگا۔ حدید میرا ہاتھ چھوڑو ورنہ میں شور مچا دوں گی۔ وہ پتہ نہیں کس مٹی کا بنا ہوا تھا، مجھے لفٹ کے اندر لے گیا، لفٹ بند کر دی۔ چھوڑو مجھے حدید، میں شور مچا دوں گی۔ لیکن اس پہ میری کسی بات کا کوئی اثر ہی نہیں تھا۔ ہیلپ، کوئی ہے؟ میں چلائی، لیکن وہ کسی پتھر کی طرح کھڑا تھا۔ جیسے ہی گراؤنڈ فلور پہ لفٹ رکی وہ مجھے باہر لے جانے لگا۔ کوئی بچاؤ، میں پھر سے چلائی۔ وہاں پہ کام کرنے والے کئی نوجوان آگے بڑھے، مگر حدید نے ان کی طرف پسٹل تان لی۔ کوئی بھی آگے آیا تو جان سے مار ڈالوں گا، بڑے غضبناک لہجے سے وہ بولا تھا۔ سب لوگ پیچھے ہٹ گئے۔ وہ باہر آیا اور مجھے ڈرائیونگ سیٹ پہ بٹھایا، کہنے لگا دوسری سیٹ پہ بیٹھو۔ میں آگے ہو کے فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ گئی۔ ابھی بھی میرا بازو اسی کے ہاتھ میں تھا، وہ ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا کیونکہ وہ بے تحاشا غصے میں تھا۔ میرے ہوش اڑ کے رہ گئے تھے۔ حدید پلیز مجھے جانے دو۔ اس نے پسٹل پکڑے پکڑے ہی چابی سے گاڑی سٹارٹ کی، اسی ہاتھ سے اسٹیئرنگ سنبھالا۔ میرا بازو نہیں چھوڑ رہا تھا، میری آنکھوں سے آنسو بتدریج بہہ رہے تھے۔ کہاں لے جا رہے ہو مجھے؟ اس وقت مجھے اس سے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حدید، میں خود ہی سے کانپ رہی تھی۔ او یو شٹ اپ روحا، اگر تم نے مجھے مزید ایک لفظ بھی کہا تو گاڑی کہیں بھی مار دوں گا، خود بھی مر جاؤں گا اور تمہیں بھی مار ڈالوں گا، اس لیے بالکل چپ چاپ بیٹھ جاؤ۔ میں چپ ہو گئی، لیکن میرے آنسو بہے جا رہے تھے۔ پتہ نہیں مجھے کہاں لے کے جائے گا، میرے ساتھ کیا کرے گا؟ شاید اپنے تھپڑ کا بدلہ لے گا، مجھے فلیٹ میں لے جائے گا، اور پھر ان سوچوں نے میری روح فنا کی تھی۔ شاید زبردستی نکاح کر لے گا مجھ سے۔ یہ لڑکے ایسے ہی ہوتے ہیں، اپنی انا کی تسکین کی خاطر کچھ بھی کر جاتے ہیں۔ میرے ماں باپ کی عزت کو 2 کوڑی کا کر دے گا۔ یہ ہے ہی ایسا، لڑکے ایسے ہی ہوتے ہیں، اپنی ہوس کے لیے کچھ بھی کر گزرتے ہیں۔ میرا اٹکا ہوا سانس اس وقت بحال ہوا جب میں نے اپنے گھر کا راستہ دیکھا۔ وہ مجھے میرے گھر لے کے آیا تھا۔ یہ دیکھ کے مجھے حیرت ہوئی۔ میرے گھر کے سامنے گاڑی کھڑی کر کے اس نے میرا بازو چھوڑ دیا۔ میں جلدی سے گاڑی سے نیچے اتری، وہ بھی گاڑی سے نیچے اتر چکا تھا۔ میں نے ڈور بیل بجائی، دروازہ میری والدہ نے کھولا۔ مجھے یوں روتا ہوا دیکھ کر اور حدید کے ہاتھ میں پستول دیکھ کر میری والدہ بری طرح گھبرائیں۔ میں امی کے ساتھ لگ کے رونے لگی۔ میری والدہ کہنے لگی روحا کیا ہوا ہے تمہیں؟ وہ مجھے اندر لے گئیں۔ حدید بھی اندر آ گیا۔ میرے والد بھی گھر پہ تھے، وہ بھی میرے رونے کی آواز سن کے باہر آ گئے۔ حدید تب تک مین دروازہ بند کر چکا تھا، ابھی تک اس کے چہرے پہ میری انگلیوں کی چھاپ تھی۔ میرے والد نے مجھے روتے دیکھا، حدید کے ہاتھ میں پستول دیکھا تو کہنے لگے یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ وہ کہنے لگا انکل، میں روحا سے بہت محبت کرتا ہوں اور اس کے لیے آنے والے ہر رشتے کو میں نے دھمکیاں دے کے خاموش کیا تھا، کیونکہ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس کی محبت میں مجھے جو ٹھیک لگا میں کرتا چلا گیا، حالانکہ میں جانتا تھا کہ میرا طریقہ غلط ہے۔ میں روحا کا اور آپ کا مجرم ہوں، یہ کہہ کے میرے پاس آیا، میری کلائی پکڑ کے مجھے میری والدہ سے جدا کیا۔ میں بری طرح سے گھبرائی۔ اس نے وہ پسٹل میرے ہاتھ میں رکھ دی، کہنے لگا لے لو اپنا بدلہ، مجھے جان سے مار ڈالو اور کر لو شادی جس کے ساتھ کرنا چاہو، نہ میں رہوں گا
نہ تمہارے لیے رکاوٹ بنوں گا، کیونکہ میں اپنی زندگی میں تمہیں کسی اور کا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ یا تو مجھے جان سے مار دو یا پھر میری ہو جاؤ۔ یہ کہتے ہوئے وہ بے بسی سے اپنے آنسو صاف کرنے لگا۔ میرے والدین اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ میں ابھی بھی بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ روحا، میں نے بہت چاہا کہ سب کچھ ویسے ہو جیسے ہونا چاہیے۔ دانیہ بھابھی کو یہاں بھیجا تم سے پوچھنے کے لیے کہ وہ پہلے تم سے پوچھ لیں، مگر پتہ نہیں تمہیں مجھ میں ایسی کون سی برائی نظر آئی ہے کہ میرے علاوہ تمہیں ہر شخص قبول ہے۔ بتاؤ مجھے میرا قصور کیا ہے؟ بس یہ کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اگر یہ قصور ہے تو ٹھیک ہے، تمہارے سامنے کھڑا ہوں، دے دو سزا، کیونکہ آج تمہارے پاس صرف 2 راستے ہیں۔ مجھے جان سے مار ڈالو یا پھر میری ہو جاؤ۔ تم نہیں مارو گی تو میں خود کو ختم کر لوں گا۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میری والدہ کہنے لگی، بیٹا یہ کیا طریقہ ہے؟ وہ کہنے لگا، آپ کی بیٹی نے بس یہی ایک طریقہ چھوڑا ہے میرے لیے۔ میں نے وہ پسٹل پھینک دی اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ میرے والد کہنے لگے، حدید بیٹا آپ گھر جاؤ، ہم بڑے موجود ہیں بات کرنے کے لیے۔ کل آپ اپنے والدین کو یہاں بھیجنا، اس مسئلے کا حل نکال لیتے ہیں۔ تم میں کوئی برائی نہیں ہے، تم بہت اچھے لڑکے ہو۔ مگر وہ نفی میں سر ہلا کے کہنے لگا، مجھے روحا کی مرضی جاننی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، بھیج دو اپنے گھر والوں کو۔ یہ کہہ کے میں کمرے میں جا چکی تھی۔ شاید میں اسے مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ پتہ نہیں مجھے اس سے چڑ کیوں تھی، کیوں برا لگتا تھا مجھے۔ اس میں ایسی کوئی برائی تو تھی نہیں۔ وہ چاہتا تو اپنے تھپڑ کا بدلہ مجھ سے کسی اور طرح سے لے لیتا، مجھے دھمکانے کے لیے کسی خالی مکان میں لے جاتا، ہراساں کرتا، زبردستی نکاح بھی کر لیتا۔ میں انکار نہیں کر سکتی تھی۔ میں یہ تو نہیں کہتی کہ مجھے اس سے محبت ہو گئی تھی، لیکن بس اسے مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میری والدہ میرے کمرے میں آئیں، کہنے لگیں، کیا حدید تمہیں پسند کرتا تھا؟ دانیہ نے پوچھا تھا تم سے حدید کے لیے؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میری والدہ کہنے لگی، تو تم نے انکار کیوں کیا؟ کیا دماغ خراب تھا تمہارا؟ ارے ہم تو فوراً سے مان جاتے۔ دانیہ کتنی خوش ہے اپنے سسرال میں۔ ایسے گھرانے تو خوش نصیب لڑکیوں کو ملتے ہیں، بے وقوف لڑکی۔ میں نے کہا بس، پتہ نہیں کیوں لیکن مجھے وہ اچھا نہیں لگتا۔ میری ماں کہنے لگی، تمہیں کبھی کوئی اچھا لگا بھی ہے سوائے کتابوں کے؟ بہرحال اگلے روز دانیہ اور عارف بھائی بھی اپنے والدین کے ساتھ آئے تھے۔ دانیہ کہنے لگی، شکر ہے روحا تمہیں کچھ عقل تو آئی۔ حدید بہت اچھا لڑکا ہے، اور پاگل ایسے شوہر تو خوش نصیب لڑکیوں کو ملتے ہیں۔ عارف سے زیادہ اچھی عادت کا مالک ہے۔ دانیہ کہنے لگی، اگر تم ابھی بھی نہ مانتی تو وہ سچ مچ خود کو کچھ کر لیتا، اتنی شدت سے چاہتا ہے تمہیں۔ بہرحال اندازہ تو مجھے بھی ہو چکا تھا۔ حدید کی والدہ کہنے لگیں کہ حدید نے منگنی سے منع کیا ہے، کہتا ہے نکاح کروں گا۔ یہ سن کے میرے پیٹ میں گرہیں سی پڑیں۔ میں ابھی بھی یہ سب نہیں چاہتی تھی، مجھے وقت چاہیے تھا۔ میں حدید کے لیے اس طرح کے کسی رشتے کے لیے تیار نہیں تھی۔ بہرحال وہ لوگ جا چکے تھے۔ میں کمرے میں آ گئی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کیا کروں کہ شادی کچھ مہینوں کے لیے پوسٹ پون ہو جائے۔ میں جانتی تھی کہ میری ماں کبھی دیر نہیں لگائیں گی۔ پتہ نہیں کیوں حدید کی سنگت کا سوچ کے ڈر لگ رہا تھا۔ میں نے حدید کا نمبر ملایا۔ ایک بیل ہوئی، میں نے فوراً سے فون کاٹ دیا۔ کیا بات کرتی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس کا فون آ گیا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکا۔ میں نے فون اٹھایا۔ ہیلو روحا، تم نے مجھے کال کی تھی؟ وہ بے یقین تھا۔ روحا، سچ میں تم نے مجھے کال کی تھی؟ میں نے گلا صاف کیا۔ پہلی بار شاید میں نے اسے کال کی تھی، اس لیے اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے کہا، ہاں مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ وہ کچھ دیر چپ ہوا۔ حدید، میں نے دھیرے سے کہا، مجھے لگا شاید فون کاٹ چکا ہے۔ کہنے لگا، پلیز کچھ ایسا مت کہہ دینا کہ میں نے کہا، نہیں ایسا کچھ نہیں کہوں گی میں۔ ایکچولی میں نے ابھی تک تمہارے بارے میں اس انداز سے نہیں سوچا۔ مجھے کچھ
مل سکتا ہے پلیز؟ وہ کہنے لگا میں سمجھا نہیں۔ میں نے کہا شادی کی جگہ منگنی ہو سکتی ہے، شادی 1 سال بعد۔ وہ کہنے لگا یہاں لمحہ لمحہ کاٹے نہیں کٹ رہا، تم 1 سال کی بات کر رہی ہو، بہت مشکل ہے۔ میں نے کہا پلیز، میں چاہتی ہوں میں تمہیں پہلے کچھ سمجھ سکوں، تمہارے بارے میں سوچنا چاہتی ہوں، پلیز مجھے وقت چاہیے، پلیز انکار مت کرنا۔ وہ کچھ توقف کے بعد بولا، اس کو چاہا بھی تو اظہار نہ کرنا آیا، کٹ گئی عمر ہمیں پیار نہ کرنا آیا، اس نے مانگی بھی تو ہم سے فقط جدائی مانگی، اور ہم تھے ہمیں انکار نہ کرنا آیا، کہیں یہ انتظار صدیوں پہ محیط تو نہیں ہو جائے گا۔ میں نے کہا نہیں۔ وہ گہری سانس لے کے بولا ٹھیک ہے، مان لیتا ہوں تمہاری بات، لیکن ایک بات تم بھی مانو گی۔ میں نے کہا وہ کیا؟ کہنے لگا منگنی نہیں کروں گا روحا، میں نکاح کروں گا، رخصتی 1 سال بعد۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس بات پہ مجھے اعتراض نہیں تھا۔ چند دن کے بعد ہمارے نکاح کا فنکشن تھا۔ نکاح کے بعد میرے پاس بیٹھتے ہی اس نے میرے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا۔ فائنلی تم میری ہو گئی، یقین نہیں آ رہا روحا، میرے کان کے قریب ہو کے اس نے کہا تھا۔ کاش 1 سال کی شرط تم نے نہ رکھی ہوتی، قسم سے بہت پیاری لگ رہی ہو، تمہارے بغیر واپس جانا آزمائش لگ رہا ہے۔ میرا دل میرے بس میں نہیں تھا، اس کی باتوں سے میں نروس ہونے لگی تھی۔ وہ جب تک اسٹیج پہ میرے پاس بیٹھا رہا، میرا ہاتھ اس نے نہیں چھوڑا۔ جانے سے پہلے کہنے لگا چینج مت کرنا، رات کو ویڈیو کال کروں گا، صرف تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں بس۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جیسے ہی میں گھر پہنچی، اپنے کمرے میں گئی تو اس کی ویڈیو کال آنے لگی۔ میں نے فون اٹھا لیا، مجھے دیکھ کے مسکرا رہا تھا۔ کہنے لگا لگ رہا ہے دنیا کی ہر خوشی آج میرے دامن میں ہے، تھینک یو سو مچ روحا مجھے اپنی زندگی میں شامل کرنے کے لیے۔ میں نے کہا اب دیکھ لیا مجھے؟ کہنے لگا ہاں دیکھ لیا۔ میں نے کہا اوکے بائے۔ میری بات پہ وہ کہنے لگا 1 منٹ روحا پلیز، لیکن میں نے فون بند کر کے آف کر دیا، اپنے کپڑے چینج کیے اور سو گئی۔ چند روز بعد میرا رزلٹ بھی آ چکا تھا، ہم دونوں ہی یونیورسٹی پہنچے۔ حدید نے اس بار بھی ٹاپ کیا تھا، میرے نمبر بھی اچھے آئے تھے، BBA کی ڈگری ہمیں مل چکی تھی۔ واپسی پہ حدید کہنے لگا کہیں لانگ ڈرائیو پہ چلتے ہیں، اور پاس ہونے کی خوشی میں لنچ میری طرف سے، شام تک تمہیں گھر چھوڑ دوں گا۔ میں نے انکار نہیں کیا تھا۔ وہ مجھے ساحل سمندر پہ لے گیا، جوتے ایک طرف اتار کر ہم پانی میں چہل قدمی کرنے لگے۔ حدید نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگا تمہیں پتہ ہے میں نے منگنی کی جگہ نکاح کیوں کیا ہے؟ اس کی بات سن کے میں کچھ تذبذب کا شکار ہوئی۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا سچ میں روحا تم سے ڈر لگتا ہے، کہیں تم ارادہ نہ بدل لو، منگنی کے بعد انکار نہ کر دو۔ میں ہنسنے لگی، تم شاید پاگل ہو حدید، تم ایک اچھے انسان ہو، میں بس یہ چاہتی تھی کہ میں تمہیں جان سکوں، کیونکہ آج تک تمہاری دوہری شخصیت میرے سامنے آئی ہے۔ ایک طرف تم نالائق، احمق، نکمے اور فلرٹی قسم کے لڑکے بن کے میرے سامنے آئے، اور دوسری طرف ایک بریلینٹ اسٹوڈنٹ، ایک طرف شرارتی اور دوسری طرف بدماش، دھمکیاں دینے والے۔ بس مجھے کبھی بھی تمہاری سمجھ میں نہیں آئی حدید کہ تم اصل میں کیسے ہو۔ وہ کہنے لگا ایسا ہی تو ہوں، الٹا سیدھا سا۔ دیکھو پہلی بار میں نے تمہیں تمہارے گھر پہ دیکھا تھا، جب ہم سب دانیہ بھابھی کو دیکھنے آئے تھے۔ عارف بھائی دانیہ بھابھی کو دیکھنے میں مصروف تھے، امی ان سے سوال جواب کر رہی تھیں، میرے لیے یہ سب کچھ بور سا تھا۔ تبھی میری نظر تم پہ پڑی، تم نے ڈرائنگ روم میں آ کے نہ سلام کیا، نہ ہمیں دیکھنے کی زحمت کی، ہاتھ میں کتاب پکڑے، ساتھ میں چائے کا کپ پکڑے۔ تم شاید کسی مضمون کا رٹا لگاتے ہوئے اپنے کمرے میں گئی تھی۔ پہلی بار تم مجھے بہت بے وقوف اور اسٹوپڈ سی لگی تھی، لیکن بلو کلر میں سج رہی تھی۔ پھر دوسری بار میں نے تمہیں بک شاپ پہ دیکھا، میں اپنے لیے بک خریدنے آیا تھا، لیکن تمہیں دیکھ کر ایک شرارت سی سوجی، اس لیے تمہارے پاس آ گیا،
اور تم نے مجھے نمبر بڑے آرام سے دے دیا، حالانکہ مجھے امید نہیں تھی کہ تم ایک اجنبی کو اتنی آسانی سے نمبر دے سکتی ہو۔ تیسری بار منگنی کے ہال میں جو کچھ تم نے کیا، مجھے تم اچھی لگنے لگی۔ بس پھر میں نے جان بوجھ کے تم سے کتاب مانگی، تمہارے ہی کمپیوٹر سینٹر میں داخلہ لیا، تمہاری یونیورسٹی جوائن کی۔ یہ سب کیوں کیا پتہ نہیں، پھر کب تم میرے دل کی مکین بن گئیں پتہ ہی نہیں چلا، مگر جب تم مجھ سے ناراض ہوئیں تب مجھے پہلی بار یہ لگا کہ نہیں، تم کچھ خاص ہو چکی ہو، تمہارے بغیر رہنا ممکن نہیں ہے۔ روحا، میں نے آج تک اتنی بار سوری کسی سے نہیں کہا جتنی بار تم سے کہا۔ پھر کہنے لگا بڑا غصہ آتا تھا مجھے تم پہ کہ اتنی بڑی بات تو نہیں ہے، پھر تم مجھ سے بات کرنا کیوں چھوڑ چکی تھی؟ کبھی کبھی جی چاہتا تھا تمہیں جھنجھوڑ کے رکھ دوں اور کہوں کہ تمہیں اندازہ نہیں ہے تم میرے لیے کیا ہو، لیکن ایسا کیا نہیں۔ بہت صبر کیا ہے تمہارے معاملے میں، حالانکہ میں ایسا ہوں نہیں، میں بہت جذباتی ہوں۔ بھابھی کو جب یہ بات پتہ چلی کہ تم ہی وہ لڑکی ہو تو وہ مجھے حیرت سے دیکھتی رہ گئی، لیکن خوش تھی۔ میں نے انہیں بھیجا تھا کہ تم سے بات کریں، مگر تمہارے انکار نے مجھے پاگل سا کر دیا۔ روحا، میں ایسا نہیں ہوں کہ لڑکوں کو دھمکیاں دوں، اور پتہ ہے وہ پسٹل بالکل خالی تھی، اس میں گولیاں نہیں تھیں۔ یہ سن کے میں نے اسے حیرت سے دیکھا، وہ مسکرا رہا تھا۔ میں نے کہا حدید، اس کا مطلب تم نے اس وقت بھی ڈرامہ کیا تھا؟ وہ کہنے لگا نہیں، وہ سب سچ تھا، بس پسٹل خالی تھی۔ میں نے کہا بہت برے ہو تم۔ وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا تو کیا تم نے مجھے شوٹ کرنا تھا؟ میں نے کہا ہاں، ہو بھی سکتا ہے کہ میں سچ مچ تمہیں شوٹ کر دیتی۔ میں نے مذاق سے یہ بات کہی تھی۔ وہ کہنے لگا تمہیں مجھے مارنے کے لیے گولی چلانے کی کیا ضرورت ہے؟ بس مجھ سے جدا ہو کے دیکھو، مر جاؤں گا۔ اس کی اس بات پہ میرے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ حدید، دیکھو ایسی باتیں مجھے بالکل اچھی نہیں لگتی۔ اچھا یہ بتاؤ، اگر میں تم سے کچھ کہوں تو مانو گے؟ وہ کہنے لگا کہو۔ میں نے کہا مجھے تمہارا پہننا اوڑھنا بالکل پسند نہیں ہے، یہ گریبان کے بٹن پورے بند کیا کرو، اور تمہاری یہ چین مجھے بہت بری لگتی ہے۔ وہ کچھ دیر چپ سا ہوا، کہنے لگا اچھا، اور کیا کیا برا لگتا ہے مجھ میں؟ میں نے کہا اور بھی بہت سی باتیں ہیں، وقت آنے پہ بتاؤں گی۔ وہ واقعی اپنی عادتیں میرے لیے بدل چکا تھا، فون پہ روز بات کرتا تھا۔ ایک بار کہنے لگا وہ جو چین تم نے مجھ سے اتروا دی تھی، جانتی ہو بچپن سے میرے گلے میں تھی، میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا وہ چین میرے گلے میں تھی۔ پھر کہنے لگا روحا، مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے اپنے بارے میں۔ میں نے کہا کیا بتانا ہے؟ کہنے لگا میں عارب بھائی کا سگا بھائی نہیں ہوں۔ یہ سن کے مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کون ہو پھر؟ کہنے لگا میں لے پالک ہوں، مجھے پتہ نہیں ہے کہ میں کون ہوں، مجھے بابا نے جھولے سے اٹھایا تھا۔ یہ سن کے مجھے اس کی بات پہ یقین نہیں آیا۔ میں اچانک سے اٹھ کے بیٹھی۔ جھوٹ بول رہے ہو تم، دیکھو مجھے بیوقوف مت بناؤ۔ حدید کہنے لگا روحا، میں تم سے اتنی بڑی بات جھوٹ میں کہوں گا؟ بہت احسان ہے جبران صاحب کے مجھ پہ، مجھے اپنا نام دیا، بیٹا صرف کہا نہیں ہے سمجھا بھی ہے۔ میں نے کہا تمہیں کیسے پتا کہ تم لے پالک ہو؟ پتہ نہیں کیوں میری آواز حلق میں پھنسی تھی۔ کہنے لگا انہوں نے مجھے خود بتایا ہے کہ تمہیں سچ پتہ ہونا چاہیے، اگر کسی اور سے معلوم ہوگا تو تمہیں زیادہ دکھ ہوگا۔ پتہ ہے روحا، تب میں بہت رویا تھا، یہ جان کے بہت دکھ ہوا تھا کہ میں ان کا سگا بیٹا نہیں ہوں، لیکن جب ان کی محبت اور خلوص میں کسی قسم کی کوئی کمی محسوس نہیں کی تو پھر لگا کہ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ میں کس کا بیٹا ہوں۔ ابھی تک انہوں نے بیٹا سمجھا ہے تو مجھے بیٹا بن کے دکھانا چاہیے۔ اس وقت میں میٹرک میں تھا، میں نے بہت محنت کی، فرسٹ ڈویژن میں میٹرک پاس کیا۔ میں نے میٹرک کے بعد سے ہی IT کا کورس کرنا شروع کر دیا تھا۔ میں بابا کے آفس جانے لگا، کافی کمپیوٹر کورسز کیے، ہارڈ ویئر سافٹ ویئر کے، بہت کچھ سیکھا۔ بس ایک عجیب سا احساس پیدا ہونے لگا تھا مجھ میں، احسان مندی کا۔ میں نے اس کے بعد کبھی بابا سے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، خود ہی سے محنت شروع کر دی، پیسے کمانے لگا،
بابا نے مجھے آفس کی مینجمنٹ دے دی، میرے اکاؤنٹ میں پیسے ڈلوانے لگے کہ یہ تمہاری محنت کے ہیں۔ میں نے آج تک عارف بھائی اور بابا کی کسی بات کو نہیں ٹالا، شاید ٹال بھی نہیں سکتا۔ احسان مندی کا ایک بوجھ سا محسوس ہوتا ہے۔ تمہیں یہ سب کچھ اس لیے بتا رہا ہوں کہ تم میری بیوی ہو، تمہیں یہ سب کچھ پتہ ہونا چاہیے۔ میں بالکل گم سم ہو کے اس کی بات سن رہی تھی۔ یہ کیسی حقیقت تھی؟ پھر وہ کہنے لگا، روحا، میں نے کبھی بھی خود کو عارف بھائی کے برابر نہیں سمجھا، حالانکہ ان کا رویہ ایسا ہی ہے جیسا بڑے بھائی کا ہوتا ہے۔ وہ یوں ہی کبھی مجھ پہ پیار آئے تو سینے سے لگا لیتے ہیں، غلطی کرنے پہ ڈانٹ بھی دیتے ہیں، مگر میرے اندر پتہ نہیں کیوں وہ بات نہیں رہی۔ میں بڑی خاموشی سے اس کی بات سن رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے لگا میرے ساتھ کچھ بہت برا ہو گیا ہے۔ حدید، مجھے نیند آ رہی ہے۔ میں پتہ نہیں کیوں مزید کچھ بھی سننا نہیں چاہتی تھی۔ 12 بج رہے ہیں، ہم کل بات کریں۔ وہ کہنے لگا، بس 2 منٹ اور پلیز روحا۔ اتنے ملتجی انداز سے کہتا تھا کہ میں انکار نہیں کر پاتی تھی۔ پھر کہنے لگا، روحا، ایک بات پوچھوں؟ میں نے کہا، ہاں پوچھو۔ کیا اب تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ کیونکہ پہلے تمہیں مجھ سے محبت نہیں تھی۔ پتہ نہیں کیوں اس کے اس سوال پہ میرے گلے میں بہت سی گرہیں پڑ چکی تھیں۔ میں یہ نہیں کہہ پائی کہ ہاں۔ حدید پلیز، مجھے نیند آ رہی ہے، میں نے بہانہ بنایا۔ نیند آ رہی ہے؟ جھوٹی، یہ کہو نا کہ شرم آ رہی ہے۔ دیکھو، مجھے تم سے اظہار میں کنجوسی نہیں چاہیے یار، جتنا ٹوٹ کے میں تمہیں چاہتا ہوں اتنی محبت تم سے چاہیے، کرو گی نا؟ پتہ نہیں کیوں میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں نے فون بند کر دیا۔ میں اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گئی۔ کون تھا وہ؟ کیا پہچان تھی اس کی؟ ایک لے پالک، پتہ نہیں کس کی اولاد تھا۔ تبھی اس کی شکل عارف بھائی سے نہیں ملتی تھی۔ پہلے اس نے یہ کیوں نہیں بتایا؟ اور رشتہ مانگتے ہوئے کیوں نہیں بتایا کہ وہ ایک لے پالک ہے؟ دانیہ عارف بھائی کی بیوی ہے، اس گھر کی بہو، اور میں اسی گھر میں رہوں گی مگر ایک لے پالک کی بیوی بن کے۔ کیا حیثیت ہوگی میری؟ ایک احسان مندی کے بوجھ تلے حدید رہ رہا ہے اور مجھے بھی اسی بوجھ کے نیچے زندگی گزارنی پڑے گی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے پچھتاوا ہو رہا تھا۔ پتہ نہیں مجھے کیا ہوا، میں بہت روئی۔ اس کی بیوی بن چکی تھی جس کی نہ پہچان کا پتہ تھا، نہ ماں باپ کا، نہ خاندان کا۔ ایک لاوارث تھا وہ۔ دارالامان کے جھولے میں کون عورتیں اپنے بچوں کو ڈال کے جاتی ہیں؟ مجھے جھرجھری سی آئی۔ یہ کون نہیں جانتا؟ پتہ نہیں وہ جائز بھی تھا یا نہیں، کسی کا گناہ تھا، یقیناً کسی کا گناہ ہوگا، ورنہ بیٹوں کو کون جھولی میں ڈال کے جاتا ہے؟ پتہ نہیں کیوں لیکن مجھے ایک پچھتاوا ہو رہا تھا۔ جبران انکل نے تو اسے یتیم سمجھ کے پالا ہوگا، اپنی نیکیوں میں اضافہ کرنے کے لیے۔ پتہ نہیں اس پہ خرچ کرنے والے پیسے صدقے کے گنے ہوں گے یا خیرات کی نیت سے دیے ہوں گے۔ یہ کیا کر بیٹھی تھی میں؟ اور دانیہ نے ایک بہن ہوتے ہوئے کیا کیا تھا میرے ساتھ؟ مجھے سچ کیوں نہیں بتایا؟ شاید اسے ہمیشہ مجھ سے بہتر نظر آنے کی خواہش تھی، کیونکہ ابھی تک میرے لیے آنے والے رشتے عارف بھائی سے بہتر تھے۔ اسی لیے مجھے ایک لے پالک لاوارث کی بیوی بنا دیا۔ ہمیشہ مجھ پہ احسان کا جوتا رہے گا۔ جو اہمیت دانیہ کو ملے گی وہ یقیناً مجھے کبھی نہیں مل سکتی۔ چند روز میں حدید سے ٹھیک سے بات ہی نہیں کر پائی۔ جب وہ فون کرتا میں میسج بھیج دیتی کہ میں بیزی ہوں، بعد میں بات کروں گی۔ 8 دن میں نے اس سے بات ہی نہیں کی۔ 9ویں دن وہ میرے گھر پہ تھا۔ امی کہنے لگی، بیٹا حدید آیا ہے، ساتھ میں عمیر بھی ہے، جاؤ چائے وغیرہ کا انتظام کرو۔ میں جب ڈرائنگ روم میں آئی تو مجھے غصے سے دیکھ رہا تھا۔ عمیر اس کی گود میں تھا، مجھے دیکھ کے میری طرف لپکنے لگا۔ میں نے اسے گود میں بھر لیا۔ اس نے اب باتیں شروع کر دی تھیں۔ مجھے دیکھ کے کہنے لگا، تاتی تاتی۔ میں نے حدید کی طرف دیکھا، ماتھے پہ بل ڈالے مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا، یہ تم نے سکھایا ہوگا اسے؟ وہ کہنے لگا، ہاں، کیوں تم چاچی نہیں ہو اس کی؟ میں نے کہا، خالہ بھی ہوں۔ کہنے لگا، میرے حوالے سے رشتہ زیادہ مضبوط ہے۔ اچھا چلو باہر چلتے ہیں، مجھے تم سے بہت سی باتیں کرنی ہے۔ میں نے کہا، نہیں اب مجھے نہیں جانا، میں گھر کے کچھ کاموں میں بہت بیزی ہوں۔
کہنے لگا میں کچھ نہیں جانتا روحا، مجھے تمہارا وقت چاہیے اور میں انکار بالکل نہیں سنوں گا۔ اپنا حق جما رہا تھا لیکن مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے بہانہ بنانا چاہا، امی اجازت نہیں دیں گی۔ میں نے نظریں چراتے ہوئے جھوٹا بہانہ بنایا۔ وہ کہنے لگا تو میں پوچھ لیتا ہوں، اب کیا اپنی بیوی کے ساتھ کہیں جا کر 4 باتیں بھی نہیں کر سکتا؟ پتہ ہے 8 دن سے مجھے ٹھیک سے نیند نہیں آئی کیونکہ تم سے بات نہیں ہوئی۔ روحا پتہ نہیں کیا بنے گا میرا، تمہارے بغیر چین ہی نہیں آتا۔ میں نے کہا اچھا عمیر کو پکڑو، میں تمہارے لیے چائے بناتی ہوں۔ میں بات بدلنے لگی۔ وہ کہنے لگا ہرگز نہیں، جلدی سے تیار ہو کے آؤ، ہم باہر جائیں گے۔ اس نے عمیر کو گود میں لے لیا تھا۔ میری والدہ اندر آئیں تو کہنے لگی روحا بیٹا چائے نہیں بنائی تم نے؟ اس سے پہلے کہ میں جواب دیتی حدید کہنے لگا آنٹی اگر آپ اجازت دیں تو ہم باہر آئس کریم کھانے چلے جائیں۔ میں دل میں دعا کر رہی تھی امی انکار کر دیں، لیکن وہ کہنے لگی ہاں بیٹا چلے جاؤ لیکن جلدی آ جانا، اور ہاں کھانا میں بنا رہی ہوں، تم کھانا کھائے بغیر نہیں جاؤ گے۔ وہ کہنے لگا ارے نہیں اتنی دیر نہیں رک سکتا، بھابھی کا فون آنے لگے گا کہ میرے بیٹے کو کہاں اغوا کر کے لے گئے ہو۔ وہ ہنستے ہوئے بول رہا تھا۔ میری والدہ کہنے لگی مجھے تو یہ تمہارے ساتھ زیادہ اٹیچ لگتا ہے۔ وہ کہنے لگا یہ میری جان ہے اور یہ بہت زیادہ لاڈلا بھی ہے۔ جب بھی مجھے گاڑی کی چابی اٹھاتے دیکھتا ہے نا، نہ اپنی ماں کی گود میں ٹکتا ہے نہ دادی کی، تاتو تاتو بولتے ہوئے میرے پاس آ جاتا ہے۔ وہ عمیر کو چومتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ مجبوراً مجھے اس کے ساتھ جانا پڑا۔ گاڑی کی فرنٹ سیٹ پہ میں بیٹھ گئی۔ تبھی دانیہ کی کال حدید کے موبائل پہ آنے لگی۔ وہ مسکراتے ہوئے مجھے دکھانے لگا، پھر فون اسپیکر پہ کر دیا۔ حدید کب واپس آؤ گے؟ عمیر کو بھوک لگی ہوگی۔ وہ کہنے لگا 12 بج جائیں گے، آپ چل کریں۔ عمیر نے ایک بار بھی اماں نہیں کہا، میرے ساتھ ہوتا ہے تو آپ تو اسے یاد بھی نہیں آتی۔ دانیہ کہنے لگی حدید پلیز تنگ مت کرو، بس جلدی گھر پہنچو۔ وہ کہنے لگا اس وقت تو عمیر اپنی چاچی کی گود میں ہے، اس لیے میں کچھ لیٹ ہو جاؤں گا۔ عمیر کی فکر نہ کریں، ہمارے ساتھ ہے۔ وہ کہنے لگی تم ڈیٹ پہ میرے بیٹے کو کیوں ساتھ لے گئے ہو؟ ایسی ڈیٹ کا کیا فائدہ؟ وہ کہنے لگا بھابھی فون اسپیکر پہ ہے، روحا سن رہی ہے، آپ جانتی ہیں اپنی اصول پسند بہن کو، ڈیٹ کہیں گی تو ابھی گاڑی سے اتر کے گھر چلی جائے گی۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنے آیا ہوں، بالکل شریفوں کی طرح، اور آپ کو پتہ ہے عمیر میرے ساتھ نہ ہوتا تو آپ کی بہن منع کر دیتی۔ دانیہ کہنے لگی اوکے ٹھیک ہے، لیکن دیکھو زیادہ الٹی سیدھی چیزیں مت کھلانا عمیر کو۔ وہ کہنے لگا نہیں کھلاتا۔ دانیہ نے فون بند کر دیا۔ اف کتنی وہمی ہے تمہاری بہن، دیکھو تم ایسی مت ہونا، میں اپنے بچوں کو سب کچھ کھلاؤں گا، بچپن سے انہیں ہر چیز کا عادی بناؤں گا۔ میں نے کھڑکی سے باہر دیکھنا شروع کر دیا۔ 8 دن ایسی بھی کیا بیزی تھی کہ 2 منٹ بھی مجھ سے بات نہیں کی۔ حدید کے سوال پہ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ امی کے ساتھ گھر کے کاموں میں بیزی تھی، وہ سردیاں آ رہی ہیں تو سردیوں کے کپڑے نکال رہی تھی۔ میں نے جھوٹ بولا، ایسا بھی کیا کام تھا مجھ سے زیادہ خاص تھا، 2 منٹ تو بات کر سکتی تھی۔ خیر کوئی بات نہیں، دکھا لو تم نخرے، بعد میں پھر میں دکھاؤں گا، بہت تنگ کرنے والا ہوں تمہیں۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کہنے لگا بھائی کہہ رہے تھے مجھے شادی کے گفٹ میں دبئی کے ہنی مون کی ٹکٹس دیں گے، پورے 15 دن ہم دبئی میں رہیں گے۔ میں پتہ نہیں کیوں بے چین ہوئی، اپنے ہاتھوں کی انگلیاں چٹکنے لگی۔ حدید بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ کہنے لگا روحا ہم شادی کی شاپنگ اکٹھے کریں گے، ویسے بھی 6 مہینے گزر چکے ہیں، پتہ نہیں اب یہ باقی کے 6 مہینے کب گزریں گے۔ میں چپ تھی۔ کیا بات ہے تم چپ کیوں ہو؟ کب سے میں ہی بولے جا رہا ہوں، تم کچھ کہہ ہی نہیں رہی۔ میں نے کہا میں کیا کہوں، میں نے اس بارے میں سوچا نہیں ہے کچھ۔ کہنے لگا تو سوچو نا، کب سوچو گی؟ لڑکیاں تو لڑکوں سے زیادہ خواب دیکھتی ہیں۔ اس نے گاڑی ایک آئس کریم پارلر کے سامنے کھڑی کی، پھر ہم اندر چلے گئے۔ میں نے اپنی پسند کی آئس کریم منگوائی۔ عمیر میری گود میں تھا، میں اسے بھی آئس کریم کھلانے لگی۔ حدید کہنے لگا کیا بات ہے اتنی چپ کیوں ہو، بالکل بھی باتیں نہیں کر رہی۔ میں نے کہا بس یوں ہی، ایکچولی کافی دن سے امی کے ساتھ کام کروا رہی تھی تو
تھک گئی تھی، ابھی بھی نیند آ رہی ہے۔ میں اسے شاید سچ نہیں بتا سکتی تھی کہ اس کی سچائی نے مجھے بے چین کر دیا ہے۔ میں اس کی محبت پہ شک نہیں کر سکتی تھی، وہ سچ میں مجھ سے محبت کرتا تھا، مجھے بھی اچھا لگنے لگا تھا۔ میں اس سے باتیں بھی کرتی تھی، ہنستی بھی تھی، اس کے بارے میں سوچنے بھی لگی تھی، مگر اس کی سچائی نے پتہ نہیں کیا کر دیا تھا۔ مجھے کچھ عجیب سا ہونے لگا تھا۔ اس کے گریبان کے کھلے بٹن، گلے کی چین یاد آنے لگی۔ شاید اس کا باپ کوئی آوارہ لڑکا ہوگا یا کوئی بدماش، جو اچھی تربیت کے باوجود وہ ایسا تھا۔ کچھ الگ سا، ایک آوارہ بدماش کا خاکہ میرے ذہن میں بننے لگتا تھا۔ پہلے میں یہ سوچتی تھی کہ عارف بھائی بہت ڈیسنٹ سے ہیں، جبران انکل بھی، اور آنٹی تو بہت نفاست پسند ہے، تو پھر یہ حدید ایسا کیوں ہے؟ شاید یہی وجہ تھی کہ میں اسے ناپسند کرتی تھی، اس کے حلیے کی وجہ سے۔ اب وہ میرے لیے بدل چکا تھا، لیکن وجہ بھی میں سمجھ چکی تھی۔ کبھی لگتا تھا کہ وہ کسی بدماش کی ہوس کی پیداوار ہے۔ مجھے گھن سی آنے لگتی تھی۔ میں اپنی ہی سوچوں میں گم تھی جب اس نے میرا ہاتھ پکڑا۔ میں اچھل کے رہ گئی۔ کیا سوچ رہی ہو روحا؟ میں بری طرح سے گھبرائی، فوراً سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے ہٹایا۔ ڈونٹ ٹچ می، خبردار آئندہ مجھے ہاتھ مت لگانا۔ میں نہیں جانتی میرا لہجہ کچھ بلند ہوا تھا۔ وہ مجھے تعجب سے دیکھنے لگا۔ روحا، واٹ ہیپنڈ؟ میں نے اس آئس کریم پارلر کی طرف دیکھا۔ آس پاس بیٹھے لوگ مجھے دیکھ رہے تھے۔ میرا لہجہ شاید کافی اونچا تھا۔ میں فوراً سے اٹھ گئی اور عمیر کو گود میں لیے باہر نکل گئی۔ وہ 5 منٹ بعد باہر آیا، کہنے لگا کیا ہوا ہے تمہیں؟ میں پتہ نہیں کیوں اپنے آنسو ضبط نہیں کر پائی۔ حدید، مجھے گھر جانا ہے، پلیز مجھے گھر چھوڑ دو۔ وہ خود بھی پریشان سا ہوا، شاید مجھے بدحواس دیکھ کے پریشان ہوا۔ اس نے مجھ سے کچھ نہیں پوچھا، مجھے گھر چھوڑ کے چلا گیا۔ میں اپنے کمرے میں آ کے رونے لگی۔ اس کے چھونے پہ مجھے گھن کا احساس شدت سے ہونے لگا تھا۔ میں نے اپنا ہاتھ رگڑ رگڑ کے دھویا تھا اور ساتھ ہی ساتھ رو بھی رہی تھی۔ میں نے سوچا مجھے امی سے بات کرنی چاہیے۔ اگلے روز شام کی چائے پیتے ہوئے میں نے امی سے کہا، امی آپ کو پتہ ہے حدید جبران انکل کا سگا بیٹا نہیں ہے۔ میری بات پہ میری والدہ کہنے لگی، ہاں شاید انہوں نے سرسری سا ذکر کیا تھا، لیکن انہوں نے اپنے سگے بیٹے کی طرح ہی اسے رکھا ہے، اور عارف سے زیادہ وہ ذہین ہے۔ جبران بھائی کی ساری کمپنی کی بھاگ دوڑ اسی نے سنبھال رکھی ہے۔ سمجھو کہ اسی کے سر پہ ان کی کمپنی آج اس مقام پہ ہے۔ میں نے کہا امی آپ نے اتنی بڑی بات کو اتنا معمولی کیسے سمجھ لیا؟ وہ ان کی نسل سے نہیں ہے۔ میری والدہ کہنے لگیں تو کیا ہوا؟ بیٹا پالا تو انہوں نے ہی ہے، اور جب وہ عارب اور حدید میں کوئی فرق نہیں کرتے تو ہم کون ہوتے ہیں یہ سب کرنے والے؟ دیکھو فضول باتیں مت کیا کرو۔ میری والدہ اٹھ کے جا چکی تھی۔ پتہ نہیں انہیں اس بات سے فرق کیوں نہیں پڑتا تھا۔ جس دوراہے پہ وہ مجھے لا کے کھڑا کر چکا تھا، نہ میں اسے اپنا سکتی تھی نہ چھوڑ سکتی تھی۔ میں کیوں ایک ایسے شخص کے ساتھ زندگی گزاروں جس کے جائز ہونے پہ شبہ ہو؟ میں ذہنی انتشار کا شکار ہو چکی تھی۔ تبھی اچانک سے فون کی بیل بجی۔ میں بری طرح سے چونکی۔ شاید حدید کی کال تھی، لیکن جیسے ہی میں نے فون اٹھایا تو ہوش اڑ گئے، کیونکہ